اپنے دلوں میں ساری دنیا کی چیزوں پر محبت اللہ کی غالب کر دیں، رسول کی محبت کو غالب کر دیں، دین کی محبت کو غالب کر دیں اور عمل صالح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارا رعب دشمنوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ وقت ہم سب لوگوں کو دکھائے۔ ایک چیز اور ذرا سنو، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، آج دنیا میں خنزیر کھانے والا، بلی کھانے والا، بندر کھانے والے، یہ ساری قومیں آپ کے اوپر مسلط ہو گئی ہیں۔ کیوں مسلط ہیں وہ ذرا سنو۔ آپ نے ساتھ رہا اذا مشت امتی المتیتا، اذا مشت امتی المتیتا وخدمتها ابناء الملوک فارس والروم سلط اللہ شرارها على خيارها، او کما قال علیہ السلام، آپ نے ساتھ میں اے میرے امت کے لوگوں سن لو، اذا مشت امتی المتیتا، جب میری امت اکڑ کر چلنے لگے، کبر اور غرور اور تکبر کی چال چلنے لگے، تواضع، انکساری، عاجزی ہے اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے گردن جھکانے والا مسئلہ نہ رہ جائے، بلکہ میری امت کون چال چلے؟ تکبر والی۔ اور سب سے بڑا تکبر کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم آئے اور آپ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ داڑھی کی بات آئے تو کھجلی ہوتی ہے، کمپنی میں کام نہیں ملتا، میری ماں اور بہنوں لڑکیوں کی پردے کی باری آئے، اصل میں ہم کو چکر آتا ہے۔ پردہ کرنے سے کیا آتا ہے؟ چکر آتا ہے، ہزار ہیلے بہانے، نماز کی باری آ جائے، ارے صاحب کیا بتائیں دنیا نے گھیر لیا ہے، حج کی بہت بات آ جائے، حج فرض ہے صاحب حج کرو، ارے آخر میں دیکھ لیا جائے گا۔ جب حق ٹھکرانے والا کبر و غرور، سب سے بڑا تکبر کیا ہے؟ الکبر و بطر الحق، کے سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ سامنے حق پیش کیا جائے اور آپ حق قبول کرنے سے انکار کر۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بھائی کہیں گے انکار نہیں کرتے ہم، تو یاد رکھو کچھ لوگ زبان سے انکار نہیں کرتے لیکن اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں۔ ابلیس نے یہی کہا تھا، انا خیر منہ، آدم سے میں بہتر ہوں۔ آدم کے سجدے کرنے میں ہماری انسلٹ اور ہماری توہین، رسوائی، توہین ہے۔ تو میرے بھائی آپ فرماتے ہیں اذا مشت امتی المتیتا، جب میری امت تکبر اور گھمنڈ کی چال چلنے لگے، حق کے سامنے گردن نہ جھکائے، مصیبتیں آ جاتی ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ کتنے زلزلے، کتنے آفتیں، کتنی بلائیں آتی ہیں لیکن آدمی ان بلاؤں کو اللہ کا عذاب سمجھ کر کے اور وہاں سے دور ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ روتا ہے نہ گڑ گڑاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ کبر و غرور کی چال، آپ فرماتے ہیں میری امت جب کبر اور غرور کی چال چلنے لگے اور گھمنڈ اس کے اندر آ جائے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے گردن جھکانے، شریعت کی پابندی اور نبی کی سنت پر عمل کرنے میں اپنی توہین اور انسل سمجھنے لگے، اور اس قدر اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت سے نواز دے کہ بڑے بڑے سپر پاور ملکوں کے لوگ آ کر کے ان کی خدمت کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جب یہ برائی میری امت میں پیدا ہو جائے گی پھر کیا کرے گا؟ سلط اللہ علی شرارہا علی خیارہا شرارہا، تو اس امت کے نیک لوگوں کے اوپر بھی برے لوگوں کو اللہ تعالی مسلط کر دے گا۔ کون مسلط ہوگا؟ کبھی یہودی مسلط ہوگا، کبھی عیسائی مسلط ہوگا، کبھی بت پرست مسلط ہوگا، کبھی آگ پرست مسلط ہوگا، اور کبھی گاؤں اور شہر کے جو بدترین لوگ ہوں گے انہی کو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مسلط کر دے گا۔ اب آپ ذلیل ہوں گے اور وہ برے لوگ عزت والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور صحابہ کرام ایک آخری بات اور بتا دیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور وہ چیز ہمارے اندر پیدا کر دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں
ہاں کتاب الزہد میں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کان کھول کر کے سن لو، صحابہ کی سیرت، صحابہ کے کردار، صحابہ کی ترقیاں، ان کے عروج اور ان کے کارناموں کو سامنے رکھو۔ کون سا علاقہ تھا جہاں صحابہ کرام عزت کے ساتھ داخل نہ ہو گئے ہوں گے؟ کیا وجہ تھی؟ کس بنا پر کامیاب ہوئے؟ ہم دو لفظوں میں وہی بتا کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا میں نے حوالہ دیا، امام بہقی کا ہم نے حوالہ دیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، صلاح هذه الامه، اور دوسرے الفاظ کیا ہیں؟ نجا اول هذه الامه، اس امت کے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کامیاب بنایا، فلاح اور کامیابی نصیب کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سب سے اچھا بنا کر کے رکھا ان کی دو نیکیوں کی بنا پر۔ کتنی نیکیاں تھیں؟ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دونوں نیکیاں ہم کو بھی مل جائیں، اور آج ہی سے ہماری ساری مشکلات، پھر ہم ایسے نہیں رہیں گے بلکہ ہم زوال کے بجائے عروج ہمارا شروع ہو جائے گا۔ وہ دو نیکیاں کیا تھیں؟ صلاح اول هذه الامه بالزہادۃ والیقین، میری امت کے پہلے لوگوں کو اس دنیا میں اس لیے کامیابی نصیب ہوئی اور دنیا میں ان کو عروج حاصل ہوا اس بنا پر کہ ان کے اندر دو نیکیاں تھی۔ نمبر ایک، ان کے اندر زہد تھا۔ کیا زہد تھا؟ یہ لفظ یاد رکھیں۔ پہلا عمل اور پہلی خوبی یہ تھی کہ صحابہ کرام اور اس امت کے اولین ہمارے سلف میں کیا پایا جاتا تھا؟ زہد ہے۔ اور نمبر دو، والیقین، کیا تھا؟ اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر یقین کامل۔ زہد اور یقین کی بنا پر پوری دنیا پر وہ غالب آئے۔ زہد کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے مستقل موضوع چاہیے۔ زہد کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں ہر اس چیز کو چھوڑ دیں، دنیا میں ہر اس چیز کو، چاہے مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، ماں باپ کی شکل میں ہو، تجارت اور کاروبار کی شکل میں ہو، محل اور بنگلے کی شکل میں ہو، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ہر چیز جو شریعت کی پابندی میں خلل انداز ہوتی ہو، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ اور کس نیت سے چھوڑیں؟ مجبور ہو کر کے نہیں، اس نیت سے چھوڑیں، اس علم کے ساتھ کہ ہم جو چیز چھوڑ رہے ہیں یہ ادنا درجے کی ہے، اور جس چیز کے لیے چھوڑ رہے ہیں وہ اعلیٰ درجے کی ہے۔ اب ذرا سوچیں، آپ دنیا کی تجارت، دنیا کے کاروبار، عزیز و اقارب، مال و دولت، یہ محل اور بنگلوں کو اگر یہ رکاوٹ بنتے ہیں اللہ کی عبادت میں، شریعت کی پابندی میں، اطاعت الہی و اطاعت رسول کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو چھوڑا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اس چھوڑ دینے پر اللہ جو آپ کو بدلہ دے گا اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت بھی پیش ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اے لوگوں، تمہارے بھائی سعد جن کو چند دن پہلے تم نے دفنایا، اللہ نے ان کو ایک دستی جو دی ہے، دستی میں کیا ہوتا ہے؟ کتنی بڑی ہوتی؟ اتنی بڑی ایک دستی جو دیا ہے جنت میں، اس ایک دستی کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان بھر کے خزانہ دے دیا جائے جب بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ تو زہد کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ دین کی راہ میں، شریعت کی راہ میں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں جو چیز رکاوٹ ڈالتی ہو، کتنی بھی بڑی چیز ہو، اس کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے اللہ کی رضا کے لیے، اس نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس علم کے ساتھ کہ جو چیز ہم چھوڑ رہے ہیں، جس کے لیے چھوڑ رہے ہیں، وہ اس سے ہم کو زیادہ دے گا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زہد ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام میں زہد تھا۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ اور زہد، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے لوگو ما ابعد ہدیکم من ہدی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو روزے نماز تو کرتے ہو لیکن نبی کے طریقے سے تم کتنے دور ہٹ گئے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، ہم لوگ ابھی نبی کے طریقے پر ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا نہیں، واللہ ما ابعد ہدیکم من ہدی نبیکم، ہمیں بڑا تعجب ہے، ابھی اللہ کے رسول کا پیالہ پانی کھانے والا موجود ہے، بستر موجود ہے، چارپائی موجود ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن نبی کے طریقے سے تم کتنے دور ہٹ گئے؟ لوگوں نے کہا کئی فضا کا، یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم ہم لوگ نبی کے طریقے سے نہیں ہٹے ہیں۔ کہاں نہیں ہٹ چکے ہو؟ اللہ کے نبی کان ازہد الناس فی الدنیا، سب سے زیادہ نبی دنیا میں نبی علیہ السلام سب سے زیادہ زہد والے تھے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی کرتے تھے اور تم لوگ دنیا سے بہت ہی زیادہ رغبت کرنے لگے۔ یہ ہے تمہارے ان کے درمیان فرق۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم والحکم کے اندر نقل کرتے ہیں، صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ کہا، اے لوگو، اپنے شاگردوں سے کہا، اے لوگو سن لو، انتم اکثر صلاۃ و صیاما و جہادا و صدقۃ